سر صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی. جس طرح سے آپ نے زرداری صاحب کا انٹرویو سنا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو بلاول ٹرین نہیں ہے, انہیں وقت لگے گا, اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ انہیں پرائم منسٹر بنانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. کیا کوئی پارٹی میں سیاسی اختلافات ہیں یا پھر صرف نوجوانوں کو ایک بیانیہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ بلاول ٹرینڈ ہیں یا نہیں ہیں, اس کے اوپر ہمارا تو کچھ موقف رہا ہے, اس پلیٹ فارم سے رہا ہے کہ بلاول صاحب کی جو پہلی جاب ہے وہی ابھی ہم نے دیکھا جو منسٹیریل تھی. تو اگر پیپلز پارٹی کو بھی پتا تھا کہ بلاول صاحب ٹرینڈ نہیں ہیں ابھی, تو پھر اتنا بڑا پورٹ فولیو فارن منسٹری کا اتنی سینسٹیو ٹائم پیریڈ پہ, جہاں پہ 4-5 جنگیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں, ایک انٹرینڈ بندے کو دے دینا دانستہ طور پہ, اس کو ٹرین کرنے کے لیے, یہ تو بہت ظلم ہے, بہت زیادتی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ. اور پھر جس کسی نے بھی یہ دانستہ طور پہ کی, خواہ وہ زرداری صاحب تھے یا دیگر لوگ تھے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے آلریڈی کہ, اور آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بندہ انٹرینڈ ہے, ابھی نہیں ریڈی, نہیں تیار, تو آپ اس کو کوئی تیاری کے لیے پریکٹس نیٹس میں کہیں کھلائیں. آپ نے اس کو فارن منسٹری کیوں دے دی؟ اس کا ایک دوسرا موقف بھی ہے. ایک طرف تو میں زرداری صاحب کی اس بات سے, مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کا آپس میں والد صاحب کا بیٹے کا کیا مسئلہ چل رہا ہے, بٹ آئی ایم ویری سرپرائزڈ بائی اٹ. لیکن جو دوسری بات ہے کہ کوئی عمر میں بڑا ہوگا تو صرف وہی مناسب ہوگا پاکستان کو چلانے کے لیے, میں اس دلیل کی اور اس منطق کو تو بالکل نہیں مانتا. اور نہ ماننے کے اندر میں اکیلا نہیں ہوں, بلکہ میں حوصلہ پکڑتا ہوں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے, جنہوں نے کہا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ کہنا کہ جو لوگ 1985 کے اندر ایک دفعہ وزیر اعظم بن گئے اور ان کو تھوڑا سا ملک کو خراب کرنے کا تجربہ مل گیا, پھر انہوں نے 2-3 دفعہ مزید پھر ملک کو خراب کرنے کے اندر اپنے تجربہ کر لیا, اب وہی لوگ ہیں, ان کو کیونکہ تجربہ ہو چکا ہے کہ ملک کو کیسے خراب کرتے ہیں, تو ایک مرتبہ پھر ان کو دینا چاہیے. اور ینگر لوگ ابھی تیار نہیں ہیں. ہو سکتا ہے بلاول صاحب تیار نہ ہو, مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے ان کے والد کے کہنے کی, لیکن پاکستان کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ ینگر جنریشن کے پاس ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اسکینڈینیوین ممالک آپ دیکھ لیں, سارے 27, 28, 30 کے قریب ان کے پرائم منسٹرز کی ایجز ہیں. تو یہ بات تو مجھے بالکل منطق سمجھ نہیں آئی. جو تیسری بات انہوں نے کی زرداری صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کی ابھی بھی سپورٹ ہے اور وہ آپ کو سرپرائز کرے گی, تو میں اس بات سے ان کے بالکل اگری کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں صرف 2 ہی نام لوگوں کے دلوں میں گھومتے ہیں. بہت سے لوگ نواز شریف صاحب کہتے ہیں, اور چند گمراہ جو جن کے دل نواز شریف صاحب کے ساتھ نہ دھڑکتے ہوں کسی اپنی پرسنل بغض یا نا کی وجہ سے, ان کے دلوں کے وزیر اعظم اور صدر زرداری صاحب ہی تو ہیں. ضرور میں ان سے صاحب نا تجربہ کار کی بات ہو رہی ہے. پچھلے 5 سالوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں اور بھی بہت سے نا تجربہ کار جو ہے وہ مسلط کیے گئے پاکستان کے اوپر. دیکھیے, میں نے جس طرح کہا مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آتا. نا تجربہ کار کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پہلی دفعہ امریکہ میں کسی کو صدر بناتے ہیں بندہ, تو وہ پہلے 4 دفعہ صدر بنا ہوتا ہے, اس کا تجربہ ہوتا ہے صدر بننے کا. بھائی ہم تجربہ کار, پاکستان کے جو پچھلے 30 سال کے پاکستان میں جو تجربے ہوئے ہیں, کم از کم پچھلے 40 سال میں جو پاکستان میں تجربے ہوئے ہیں, ان تجربہ کاروں کو تو ہم بالکل بھی نہیں چاہتے. ان سے تو بہتر ہے کہ جو آپ کو نا تجربہ کار سب سے سمارٹ آدمی لگے, ایسا آدمی لگے کہ یار یہ منطق کی بات کرتا ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا, یہ اس کے دل میں لوگوں کا درد ہے, یہ غریبوں کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہے, اس کو بنا دیں. تجربہ کار کا تو مطلب ہے اسحاق ڈار صاحب سے زیادہ تجربہ کس کا ہے فائنانس منسٹری کا. تو پھر اب ہم جب تک اللہ تعالیٰ خیر خرید رکھے تو اب اسحاق ڈار صاحب ہی چلتے رہیں گے, کیونکہ وہ تجربہ کار سب سے زیادہ ہیں. اور اگر ان کو ہٹا دیا تو پھر ہم حفیظ شیخ صاحب کو, اب انہی لوگ, یہ تو نہیں, ایسے تو نہیں ممالک چلتے. 21ویں صدی کے لیے ہمیں نئے لوگ چاہیے, نئی سوچ چاہیے, نئی پالیسیز چاہیے. کسی طریقے 85 کا پروجیکٹ ختم ہوگا تو پھر آگے چلیں گے, اور مجھے امید ہے کہ فروری کے اندر پھر آگے چلیں گے. اس میں کچھ مثبت نتائج ہوں گے. بالکل.